سنی دعوت اسلامی کی سنی دعوت والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کل کی ہماری اس نشست میں ہم نے حضور علیہ السلام کے شام کے پہلے سفر کے حوالے سے کچھ باتیں سماعت کی تھی۔ آئیے آج حضور علیہ السلام نے شام کا ملک شام کا جو دوسرا سفر فرمایا اس کے حوالے سے کچھ باتیں سماعت کرتے ہیں کہ جب آپ کی عمر شریف 25 سال کی ہوئی تو آپ کی صداقت و امانت کی شہرت دور دور تک کے پھیل گئی اور اہل مکہ نے آپ کو صادق و امین کا لقب دیا تھا۔ جب حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال کی ہوئی تو اس وقت صداقت اور امانت داری کی شہرت جو ہے تو دور دور تک کے پھیل گئی تھی، اور جو اہل مکہ تھے وہ آقا علیہ السلام کو صادق و امین یعنی کہ سچا اور امانت کی حفاظت کرنے والا کہتے تھے۔ اور مکہ میں ایک معزز اور پاک دامن خاتون خدیجہ بھی رہتی تھی۔ انہوں نے آپ کو پیشکش کی کہ آپ میرا مال تجارت کے لیے لے جائیں، جو اجرت میں دوسروں کو دیتی ہوں اس سے دگنی زائد آپ کو دوں گی۔ پھر آقا علیہ السلام نے اس درخواست کو منظور کر لیا اور خدیجہ کے غلام میسرہ کے ہمراہ تجارتی سامان لے کر شام پہنچے۔ پہلے تو آپ نے منع فرمایا، اور وہ جو ہے تو حضرت خدیجہ ام المؤمنین خدیجہ نے پہلے ابو طالب سے کہا کہ آپ کہیں کہ آپ کا بھتیجا جو ہے تو میرے مال کو لے کر کے چلے جائے۔ پہلے تو ہوتا یہ تھا کہ ان کے مال کو لوگ لوٹ لیا کرتے تھے، بڑا نقصان ہوتا تھا، تو انہوں نے شکایت درج کی ابو طالب کے پاس میں، کیونکہ ابو طالب جو ہے تو مکہ کے سرداروں میں سے تھے۔ تو ابو طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تیرا انتظام کیے دیتا ہوں۔ تو انہوں نے حضور علیہ السلام کو پیشکش کی تو حضور نے جو ہے تو منع فرما دیا۔ لیکن جب ابو طالب نے کہا کہ بیوہ کا مال لے جانا ہے، کیونکہ بیوہ کے مال کو لوگ لوٹ لیتے ہیں، تو بیوہ کے مال کو لے جانا ہے، تو پھر آقا علیہ السلام نے ان کی درخواست کو قبول فرمایا اور ان کی پیشکش کو قبول فرمایا، اور حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ میں جو ہے تو ملک شام کے لیے روانہ ہوئے۔ اور جانے سے پہلے حضرت خدیجہ نے چونکہ ابھی جو ہے تو وہ حضور کے نکاح میں نہیں آئی تھی، تو انہوں نے اپنے غلام میسرہ سے کہا کہ تم ان پر نظر رکھنا کہ یہ کرتے کیا ہیں اور کیسے ہیں، اور یہ کیا کیا وہاں پر معاملات پیش ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے مجھے بتانا، اور ان میں عیب ڈھونڈنا، ان میں کوئی عیب ڈھونڈنا۔ جب میسرہ کے ساتھ حضور علیہ السلام ملک شام پہنچے تو بصرہ کے ایک شہر میں نستورہ راہب کی خانقاہ کے قریب ایک درخت کے نیچے آرام کی غرض سے ٹھہرے۔ ایک راہب تھا جسے ہم جو ہے تو عیسائی زبان میں جو فادر کہلاتے ہیں، پادری کہتے ہیں، تو وہ عیسائیوں کا ایک عالم تھا جس نے حضور علیہ السلام کی شان کو پچھلی کتابوں میں پڑھ رکھی تھی۔ تو اس کی خانقاہ کے قریب حضور علیہ السلام ایک درخت کے نیچے آرام کی غرض سے ٹھہرے۔ تو نستورہ نے میسرہ سے دریافت کیا کہ درخت کے نیچے ٹھہرنے والا کون ہے۔ اس راہب نے میسرہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے جو درخت کے نیچے آرام کر رہا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ شخص مکہ کا رہنے والا ہے اور قریشی خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم نے خاندان قریش کے حوالے سے حضور کے خاندان کی جب گفتگو کی تھی اس میں بات سماعت کی تھی کہ حضور علیہ السلام کا تعلق خاندان قریش سے تھا۔ تو اس نے میسرہ نے راہب سے کہا کہ قریشی خاندان سے ہے۔ تو راہب بولا اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کوئی نہیں آرام فرماتا۔ ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اعلان نبوت سے ہی پہلے 25 سال کی عمر میں جب حضور علیہ السلام ملک شام کے دوسرے سفر کے لیے روانہ ہوئے تو وہ جو راہب تھا جس نے حضور کی نشانیاں پہلی کی کتابوں میں پڑھ رکھی تھی، اس نے حضور علیہ السلام کو دیکھ کر کے پوچھا کہ یہ کون ہے، اور کہنے لگا کہ جس درخت کے نیچے یہ آرام کر رہے ہیں اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کوئی اور آرام نہیں کرتا، نبی کے سوا کوئی نہیں ٹھہرا۔ کیا اس شخص کے دونوں آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا ہاں، اور یہ سرخی کبھی دور نہیں ہوتی۔ تو راہب بولا
بلا شبہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، کاش میں ان کے مبعوث ہونے کو پالوں۔ اے میسرا تو ان سے جدا نہ ہونا، نیک نیتی کے ساتھ ہمراہ رہنا، کیونکہ یہ اللہ کے نبی ہے۔ ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، پھر بھی جو ہے تو راہب نے جو حضور علیہ السلام کے جو ہے تو زندگی کے حالات پچھلی کتابوں میں پڑھ رکھی تھی، اسے پڑھ کر کے اس نے حضور علیہ السلام کو پہچانا، اور حضور علیہ السلام کے حوالے سے اس نے میسرا کو نصیحت کی کہ میسرا نیک نیتی کے ساتھ ان کے ہمراہ رہنا، ان کے راستے میں ساتھ رہنا، کیونکہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور نبی آخر زماں ہیں، یعنی کہ اللہ کے آخری نبی ہے۔ اور جب آپ مکہ واپس آئے تو کئی گنا ساتھ نفع لے کر کے آئے، کئی گنا نفع ساتھ لے کر کے آئے۔ تو خدیجہ جو بالا خانہ پر بیٹھی تھی، یعنی چھت پر بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے دیکھا کہ بادل آپ پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ میسرے نے کہا کہ خدیجہ بادل کا سایہ صرف یہی نہیں بلکہ تمام راہ میں نے ایسا ہی دیکھا ہے۔ جب میسرہ حضرت خدیجہ کے پاس پہنچا نا، تو اس نے جب حضور علیہ السلام کے حوالے سے حضرت خدیجہ نے جب میسرہ سے پوچھا، تو میسرہ سے کہنے لگی کہ میسرہ تو نے کیا کیا دیکھا وہ سب بتا۔ تو میسرہ کہنے لگا کہ یہ اپنی بات میں بالکل سچے ہیں، یہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے، اور میں نے ان کے پسینے سے خوشبو آتے دیکھی ہے، اور میں نے یہاں تک کہ دیکھا کہ جب لوگوں پر دھوپ ہوتی تو آسمان سے بادل ان کے سر پر سایہ کیے ہوئے ہوتا، بادل ان کے سر پر سایہ کیے ہوئے ہوتا۔ تو خدیجہ نے کہا کہ کوئی عیب بتا، کہا عیب ہو تو بتاؤں نا، یہ ساری خوبیاں ان میں ہیں۔ حضور علیہ السلام کی ساری خوبیاں جو اس نے راستے بھر دیکھی، میسرہ نے حضرت خدیجہ کو وہ بتائی۔ اور پھر جب حضرت خدیجہ نے جو بادل سایہ کیے دیکھا نا، تو حضرت خدیجہ نے اس سے پوچھا، تو اس نے کہا کہ آپ تو یہی دیکھ رہی ہیں، میں نے پورے سفر انہیں دیکھا ہے، سارے سفر میں بادل ان کے سر پر سایہ کیے ہوئے تھا، سارے سفر میں ان کے سر پر بادل سایہ کیے ہوئے تھا۔ اور خدیجہ جو پہلے ہی آپ کی امانت کی معترف ہو گئی تھی، اب وہ مزید حضور علیہ السلام سے قائل ہو گئی۔ اور پھر حضرت خدیجہ کے جو ہے تو نکاح کے حوالے سے، کہ خدیجہ کے 2 نکاح پہلے ہو چکے تھے، حضرت خدیجہ کے پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے۔ پہلی شادی ابو حالہ سے ہوئی تھی، جن سے 2 لڑکے ہند و حالہ پیدا ہوئے، اور دونوں صحابی ہوئے۔ حضرت خدیجہ کے جو 2 پہلے بیٹے تھے، پہلے شوہر سے دونوں صحابی ہوئے، حضرت ہند و حالہ، اور دونوں صحابی ہوئے۔ اور ابو حالہ کے انتقال کے بعد عتیق مخزومی سے آپ کی شادی ہوئی، جن سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس کا نام بھی ہند تھا۔ عتیق کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ نے نکاح فرمایا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام اولاد، آقا علیہ السلام کی تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے سب حضرت خدیجہ کے بطن سے پیدا ہوئے، سب کے سب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارکہ سے پیدا ہوئے۔ اور نکاح کے وقت حضور علیہ السلام کی عمر شریف 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ کی نکاح کے وقت عمر جو ہے تو 40 سال تھی، اور آقا علیہ السلام نے 25 سال کی جوانی کے اندر 40 سال کی بیوہ سے شادی کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ لوگوں، جن بیواؤں کو تم جو ہے تو منحوس سمجھتے تھے، وہ منحوس نہیں ہے، وہ منحوس نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے جو ہے تو بیواؤں کے ساتھ میں بڑا برا سلوک ہوتا تھا۔ یہاں ہند کے حالات تو ہم نے سنے تھے، ہندوستان کی برائیوں کے اندر، کہ جب کسی شوہر کا انتقال ہو جاتا تو اس کی بیوہ کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ لیکن حضور علیہ السلام نے عورتوں کو وہ عزت دی، وہ شرف بخشا، کہ کعبے کی عظمت سے بلند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی عظمت کو بتایا، اور یہاں تک کہ بلند کی کہ عورت کے قدموں کے نیچے حضور نے جنت کو رکھ دیا۔ حضور علیہ السلام نے عورت کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا۔ حضور نے فرمایا نا، الجنت تحت اقدام الامہات، کے جنت تیرے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو اولاد کے لیے حضور علیہ السلام نے جنت کو اس کی ماں کے قدموں میں رکھ دیا، عورت کو اتنی بلندی عطا فرمائی، اتنی عظمتیں عطا فرمائی۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی مختصر سی زندگی کے حوالے سے ہم نے سماعت کی۔ انشاءاللہ عز و جل مزید کل جو ہے تو ہم گفتگو سماعت کریں گے خانہ کعبہ کی تعمیر کے حوالے سے،
کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کیسے ہوئی، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 35 سال ہوئی تو اس وقت کیا کیا معاملات پیش آئے، انشاءاللہ عز و جل اس کے حوالے سے کل گفتگو سماعت کریں گے۔ اللہ عز و جل اپنے حبیب کے عشق میں ہمیں زندگی دے اور اپنے حبیب کے عشق پر موت